الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ ماہ مقدس عطا کیا، اور خصوصاً ہم سب اس ماہ مقدس کی دوسری طاق رات میں تشریف فرما ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ جس عظیم مقصد سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ اس مقصد میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، ان خوش نصیب بندوں اور بندیوں میں ہم سب کو شامل فرمائے جنہیں اللہ تبارک و تعالی یہ قدر والی رات عطا فرماتے ہیں۔ اس مبارک رات کی سعادتوں، رحمتوں اور برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔ محترم حضرات و خواتین، ہر کوئی دیندار بننا چاہتا ہے، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ زندگی کچھ ایسی گزارے کہ جو زندگی دوسروں کے لیے مثالی ہو جائے۔ ہر کوئی نیک، با اخلاق اور با کردار بننا چاہتا ہے، لیکن اصل جو مسئلہ اور پرابلم ہے اس پر ہم توجہ نہیں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری دینداری ادھوری رہ جاتی اور ہمارا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوتا۔ اور یقیناً اللہ نے جو زندگی دی ہے یہ بڑی مختصر ہے، ایسا نہیں کہ ہم کو بہت لمبی زندگی بسر کرنی ہے، خواہش تو ہر کسی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ آپ کے گھر والوں کے حق میں تا دیر باقی رکھے، آمین۔ ہر کوئی نیک بننا چاہتا ہے، لیکن جو اصل پرابلم ہے اس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ سیرت کا مطالعہ کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی مدت میں ایک ایسی جماعت کو آپ نے تیار کیا، سبحان اللہ، جو جماعت پوری انسانیت کے حق میں مثالی ثابت ہوئی۔ اس روئے زمین کی انبیاء کے بعد اگر کوئی سب سے مقدس جماعت گزری ہے تو وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ صحابہ سے بہتر جماعت انبیاء کے بعد تاریخ انسانی میں کوئی جماعت نہ گزری، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد صحابہ کے مابین صرف آپ نے 20 پر 3 سالہ زندگی آپ نے بسر فرمائی۔ آخر وہ کیا معاملہ تھا؟ آخر وہ کیا اہم مسئلہ ہے جس پر اللہ کے نبی نے پوری توجہ فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے نتیجے میں اللہ کے نبی کو ایسی زبردست کامیابی ملی، اور ایسی جماعت کو آپ نے تشکیل دی اور ایسی جماعت کو آپ نے تیار کیا، اللہ اکبر، جس کی سوچ سبوں کے لیے مثالی، جس کی تجارت مثالی، جس کا کاروبار مثالی، جس کی گفتگو مثالی، جس کا طرز زندگی مثالی، جس کا تعامل مثالی، جس کی انفرادی زندگی مثالی، جس کی اجتماعی زندگی مثالی، جس کے اخلاق مثالی۔ تو ایسی جماعت کو اللہ کے نبی نے تیار کیا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ پرابلم اور پرابلم کا سلوشن بھی بتایا ہے۔ اب غور کیجئے، اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ دلوں کو کھنگالنے کی آپ نے کوشش کی۔ یہ دل ہوتا ہے نا دوستو، یہ دل کا، یہ جسم کا وہ حصہ ہے
اگر ہم اس کو بنانے میں، سنوارنے میں، سدھارنے میں، نکھارنے میں اگر کامیاب ہو جائیں، واللہ ہماری ہر غلطی جس سے باز آنا ممکن ہے، ہر گناہ سے باز آ سکتے، ہر غلطی کو چھوڑ سکتے اور ہر بھلائی کو اپنا سکتے. بہت آسان. دل میں خلل تو اعمال میں خلل. دل اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو سارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی. دل میں بگاڑ، اس بگاڑ کا اثر ہماری سوچ، ہمارا کیریکٹر، ہمارے کاروبار اور ہماری تجارت بلکہ ہماری انفرادی زندگی پر بھی اس دل کے بگاڑ کا اثر پڑتا ہے. اسی لیے اللہ کے وہ بندے جو تنہائی میں اپنے آپ کو نیک ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ خلل یہاں ہے. آپ کا لباس و پوشاک بظاہر بہت اچھا صحیح، بہت مثالی صحیح، آپ کے چہرے سے بظاہر للہیت ٹپک رہی ہو، لیکن دل میں فتور ہونا، دل میں اگر خلل ہونا تو یہ آپ کی تنہائی اور انفرادی اور بند کمرے کی زندگی بتائے گی آپ کا دل کس قدر صاف و شفاف ہے. اپنے دل کو پاک کیجئے گا، اپنے دل کو بہتر بنائیے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ذکر کیا کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا کیوں. مشہور آیت بارہا آپ نے علماء سے اور خطباء سے آپ نے سنا ہوگا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. اللہ اکبر. اللہ نے ان پڑھ لوگوں میں ایک ایسے رسول کو بھیجا جس رسول کا تعلق انہی لوگوں میں سے تھا، اور اللہ کے نبی لوگوں کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے. اور ایسی آیتیں ہم بھی سنتے نا. حافظ صاحب تراویح میں پڑھاتے، امام صاحب جہری نمازوں میں پڑھاتے، گھر میں قرآن کی آواز ہم سنتے. کیا بات ہے، یہ آیتیں ہمارے دلوں کو اثر انداز نہیں کر رہی ہیں. ہم نے دل کا کچھ ایسا حال بنا کے رکھا ہے دوستو، معاف کیجئے گا کہ اللہ رحم فرمائے، دین کی ہر بات بے اثر ہو کر رہ گئی ہے. قال اللہ قال الرسول کے حوالے سے کوئی بات اگر پیش کی جائے تو ہونا تو یہ چاہیے اللہ کی وہ بات ہمارے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دے، ہمارے دل کی کیفیت کو بدل دے. اور دل جو قسوت قلبی کا شکار ہو چکا ہے، قرآن کی زبانی میں کہوں، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. اللہ تعالی اسلام کی توفیق تو دیتا ہے دوستو، بس ہماری لاپرواہی اس توفیق پہ ہم باقی نہیں رہتے. جو توفیق پہ باقی رہتے نا، اس کی علامت کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ سینے کو، دل کو کھول دیتا اسلام کے لیے، بھلائی کے لیے کھول دیتا. ہر بھلائی کو بھلائی سمجھ کر اپناتے اور ہر برائی کو برائی سمجھ کر اپنے دامن کو اس سے بچاتے. توفیق ہے اللہ کی. اللہ سے مانگنا، اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ دل تو نے بنایا، اس دل کی جو پرہیزگاری ہے نا وہ تو ہی عطا کر سکتا ہے. تو ہی اس دل کو پرہیزگار بنا سکتا ہے. اپنے دلوں کو پرہیزگار بنائیے. اللہ کی قسم ہماری زندگی کے ہر ایکٹیویٹی اور ہر معاملے میں اس کا جو ہے اثر آپ کو نظر آئے گا. تو اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت جب فرماتے نا تو صحابہ اکرام سب سے زیادہ اپنے دلوں پر اثر لیتے تھے دوستو. دل کا حال جب بدل جائے تو ہر بگڑا ہوا حال ہم بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. اس لیے آپ دیکھ لیجئے، مکی زندگی کا خصوصاً مطالعہ کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنان اسلام جن کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے، ان کے دلوں کو اللہ کے نبی نے نرم بنایا، اللہ کے فضل اور قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے. اور اللہ کے نبی نے عملی زندگی میں اس کا اثر بتایا نا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے ابن مسعود پڑھیے گا، صحیح مسلم کی حدیث سے انہوں نے فرمایا اے اللہ کے نبی اقرأ علیک وعلیک انزل، آپ کے سامنے میں پڑھوں، آپ پر قرآن جو ہے نازل کیا جاتا ہے،
अल्लाह के नबी ने फरमाया, जैसे मैं कुरान सुनना पढ़ना पसंद करता हूं ना, वैसे ही औरों से सुनना भी पसंद करता हूं। पढ़ते गए सूरे निसा, और जब इस आयत पे पहुंचे अल्लाह के नबी ने उसका असर अपने दिल पे लिया। फकैफ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा। ऐ नबी, उस वक्त का आलम क्या होगा जब हर उम्मत में से हम एक गवाह को लेकर आएंगे, और ऐ नबी आपको सारी उम्मतों पर गवाह बनाकर ले आएंगे। इतना अजीम मकाम अल्लाह ताला अपने नबी का जिक्र फरमा रहे हैं, और इतना अजीम मकाम सुना तो दिल का हाल बदल गया। हम भी सुनते ना 12 खुतबे में, ए अल्लाह के बंदो, ए अल्लाह की बंदियों, इस कायनात की सबसे बड़ी दौलत नियामत इस्लाम से अल्लाह ने हमें माला माल किया। इसकी हिफाजत कर लेना, इसकी कदर कर लेना, और अपनी जिंदगी अल्लाह की मर्जी पे गुजारना। 12 हमारे कानों से ये बातें टकराती हैं। जानते हैं खलल, जानते हैं दोस्तों क्या है? एक कान से सुनते और दूसरी कान से उसे उस पार कर देते। कान से गुजारते हुए अपने दिल पे लेने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह की कसम, दीन की हर बात मेरे और आपकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी। दीन की बातों में अभी वो लचक बाकी है। ऐसा नहीं कि मौलाना अब दीन की बातों में वो लचक ना रही। अल्लाह की कसम, कुरान की हर आयत में वही लचक बाकी है जो लचक के सहाबा ने महसूस किया, जो तासीर के सहाबा ने महसूस किया। आज भी वही लचक बाकी है, आज भी वही तासीर का पहलू बाकी है। लेकिन बस हम तवज्जो नहीं देते, बस हम उसे दिल पर मत गुजारते नहीं। तो हर बात दोस्तों दिल पे लेने की कोशिश कीजिएगा। हम दुनियावी एतबार से तो दिल पे लेते हर बात, है कि नहीं? अगर किसी आपके रिश्तेदार ने, दोस्त ने कोई आपके खिलाफ बात कह दी, कहां लेते उसे आप? कान से लेकर, कान से नहीं गुजारते, माफ कीजिएगा, कान से लेकर उसे दिल पर लेते उसे आप। उसका असर आपके जो है मुआमलात में नजर आता। अगले ही लम्हा उससे दुश्मनी, उससे अपने ताल्लुकात खत्म, और उसकी जो है आइब जोई और उसकी बुराई बयान करना। अल्लाह अकबर, अल्लाह हिदायत दे। दिल पे लिया ना आपने, खा वो खैर होगी या शर, जब दिल पे लेंगे तो उसका असर जरूर जाहिर होगा। खैर लेंगे तो खैरात नजर आएंगे, शर लेंगे तो शुरूर नजर आएंगे। तो खैर लेकर अहलुल खैर में शामिल हो जाइए, और शर मत लीजिए, वरना अल्लाह की पनाह अहलुल फुजूर और अहलुल शुरूर में हमारा जो है शुमार होगा। तो दुनियावी एतबार से तो हम बहुत जल्द दूसरों की बात ले लेते हैं, जबकि वो बात नजरअंदाज की जानी चाहिए। माफ करने का हुनर होना चाहिए, दूसरों की जो है कुछ मजबूरी को समझना चाहिए। शायद उसने जल्दबाजी में कह दिया, गुस्से से कह दिया, मुझे पहचाना नहीं, शायद उसके पास कोई उज़्र हो, ये तलाश करके अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाइएगा। अगर दिल सही सालिम होता तो आपकी ये सोच बनती। दिल में फुतूर और बिगाड़ है, इसीलिए दुनियावी एतिबार से हमारा दिल बहुत जल्द मुतासिर होता, और दीनी एतिबार से हमारे दिल मुतासिर नहीं होते। इसीलिए दोस्तों, अपने दिलों को मुतासिर कीजिए, अपने दिलों को नरम कीजिए। हालात जैसे हैं ना, बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं और बदल रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला बिगड़ते हुए इन हालात में मुसलमानों को अपना नुमायां रोल और किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो ऐसे हालात में दोस्तों, सबसे ज्यादा मुझे और आपको चाहिए कि हम अपने दिलों का हाल बार बार मालूम करें। इमाम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया ना, मा'अलजतु शय्यन अशद्द अलैया मिन नियती फइन्नहा तनक़लिबु अलैया, वल्लाह सबसे ज्यादा मुश्किल मरहला मेरी जिंदगी में मेरे दिल की इस्लाह रही और मेरी नीयत की इस्लाह रही। बार बार ये दिल का हाल बदल जाता है। मस्जिद में बैठते हैं तो कैफियत अलग, घर में रहते हैं तो कैफियत अलग, दोस्तों के साथ रहते हैं तो कैफियत अलग। तो हमारे दिल का हाल अजीब है दोस्तों। तो लिहाजा उस दिल के हाल को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। और अल्लाह ने कुरान में हकीकी कामयाबी की बशारत दिल की इस्लाह में जो है अल्लाह ने जो दी है। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, मशहूर आयत करीमा है सूरे शम्स की। जिसने अपने नफ्स को पाक किया वो कामयाब हुआ, और जिसने अपने नफ्स को मिट्टी में मिला दिया वो नाकाम और नामराद हुआ।
اسی لیے اپنے دل پہ توجہ دیجیے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ظاہری حالت سے کہیں زیادہ ان کے باطنی حالت پر آپ نے توجہ فرمائی. اور اسی لیے آپ دیکھ لیجئے گا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ اکبر. کتنی پیاری بات ہمارے نبی کی. بے شک اللہ تمہارے چہروں کو دیکھتا نہیں, اللہ تعالیٰ تمہاری پراپرٹی اور جائیداد کو دیکھتا نہیں, وہ کس قدر آپ کا چہرہ خوبصورت ہے اور آپ کی پراپرٹی کتنی وزندار ہے, اللہ کو جو ہے اس سے کوئی معاملہ نہیں. اصل حقیقت اور معاملہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ. اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, تمہارے دلوں کا حال کیسا ہے. لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے ہمارا چہرہ کیسا, بند کمرے میں اللہ کے ساتھ ہمارا چہرہ کیسا. دل صاف ہونا, سبوں کے ساتھ ہمارا ایک ہی چہرہ ہوتا. معاف کیجئے گا, جب دل بگڑ رہا ہے نا, وہیں ہمارے چہرے بدلتے اور ہمارے رنگ بدلتے. چہروں کا بدلنا اور رنگوں کا بدلنا اس بات کی دلیل ہے کہ دل ایک حال پہ نہیں ہے. اور دل جب صحیح سالم ہو تو سبوں کے ساتھ ہمارا رویہ, ہمارا معاملہ, ہمارا طرز, ہمارا تعامل مثالی رہے گا. دوستو یہاں ایک بات میں ذکر کر دوں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے کہ جب دل کی بات ہم کرتے ہیں نا تو دل کے حوالے سے غور کیجئے گا کہ بعض لوگ دل بڑے صاف رہتے اور ظاہر بڑا پراگندہ رہتا. تو ایسے لوگوں سے ہم درخواست کریں گے کہ دل بظاہر آپ کا صاف, لیکن حقیقی معنی میں صاف نہ کیا آپ نے, کیونکہ دل اگر صاف ہو تو اس کا اثر آپ کے ظاہر پہ بھی پڑنا چاہیے. کہا جاتا ہے نا کہ چہرہ دل کی جو ہے عکاسی ہوا کرتا ہے, دل کا آئینہ ہوا کرتا ہے. جیسے آپ کا جو ہے دل ہے اس کا جو ہے اثر آپ کے چہرے پہ ظاہر ہوگا. ظاہر پہ بھی توجہ دیجئے گا. اسلام کی بڑی خوبی ہے کہ اسلام نے صرف دل پہ توجہ نہ دی. آپ ابتدائی جو ہے آیات کریمہ کا مطالعہ کیجئے. اللہ کے نبی پر دوسری مرتبہ جو وحی نازل ہوئی سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کریمہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. تو ابتدائی آیات میں اللہ نے جن پیغامات کی آپ کو تعلیم دی ان میں سے ایک اہم پیغام وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اے نبی اپنے کپڑوں کو بھی پاک و صاف رکھیے, کیونکہ سامنے والے پر آپ کے ظاہر کا بھی اثر پڑتا ہے. آپ بظاہر پاک و صاف ہو. پاکی صفائی ہماری تعلیم ہے نا, اسلام کی بنیادی تعلیم ہے یہ پاکی صفائی. لیکن بعض لوگ ظاہر پہ توجہ ہی نہیں دیتے. نہیں مولانا میرا دل بالکل صاف ہے, بس میں ظاہر پہ جو ہے توجہ نہیں دیتا ہوں, میں صرف باطن پہ. نہیں اللہ کے بندے, آپ جو ہے باطن کے ساتھ ظاہر پہ بھی توجہ دیجئے گا. اور اسلام منع نہیں کرتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ کی جو نعمت آپ پہ ہے نا اس کا اظہار ہونا چاہیے, اور وہاں پر فخر نہیں, دوسروں کو حقیر انداز سے نہیں, اور دوسروں کو نعوذ باللہ حقارت کے انداز سے آپ جو ہے اللہ کی نعمتوں کا اظہار کر رہے, اللہ کے پاس آپ کی گرفت ہوگی. تو ظاہر پر توجہ دیجئے گا. اور بعض اللہ کے بندے ظاہر پہ بڑی توجہ, جہاں بھی جاتے لوگ دل سے سلام کرتے, السلام علیکم, بڑی عزت آپ کی. اللہ عزت کو باقی رکھے, اللہ اور ترقی عطا فرمائے, اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے. لیکن ان میں بعض اللہ کے بندے ہوتے لوگوں کے ساتھ چہرہ الگ ہوتا اور بند کمرے میں چہرہ الگ ہوتا. دوستو آج بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ جو ہے ہم سب کو اپنے دل کا بار بار جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. بظاہر لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے ہم گناہوں سے دور رہتے ہیں, کیونکہ لوگوں کا ڈر, اگر میں نے کھلم کھلا برائی کی تو میرا معاشرے میں مقام کیا ہوگا, لوگ میری عزت کیسے کریں گے, یہ ڈر ہے نا. لوگوں کی نگاہیں آپ پہ پڑتی ہیں تو نوجوان بھی انتظار کرتا ہے ماں باپ سو جائیں, بھائی بہن سو جائیں, ایسا لمحہ اور ایسی گھڑی آئے اس میں کسی کی نظر نہ پڑے. ابھی آپ شاید
خطیب صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کے سلسلے میں کچھ باتیں بتا رہے تھے جو آخر میں ہم نے سنی کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ. تو سورہ آیت الکرسی میں اللہ نے جو فرمایا نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تنہائی میں اللہ کی صفت اور نام کو بار بار یاد کیجئے. جب ذہنوں میں تصور آئے گا نا، کائنات کی نظر ہم پہ نہیں ہے، کسی مخلوق کی ہم پہ نظر نہیں ہے، اللہ کی نظر تو آپ پہ پڑ رہی ہے نا، وہ عرش پر صحیح لیکن اس کا علم کائنات کے ذرے ذرے پر محیط ہے. وہ القیوم ہے، وہ الحی ہے، وہ زندہ ہے، وہ نگراں ہے، وہ کسی بندے سے غافل نہیں ہوتا. اللہ نے قرآن میں کہا، جب 5واں پارہ پڑھتے ہیں نا دوستو، ایک ایسی آیت ہے جو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ گناہ کرتے ہوئے لوگوں سے ڈر رہے ہیں، لوگوں کی نگاہوں سے چھپ چھپ کر گناہ کر رہے ہیں. کیا ان لوگوں کو احساس نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بھی چھپنا چاہیے؟ اللہ سے چھپ کر کہاں غلطی کر سکتے ہیں؟ شرم کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. بند کمرے میں کتنے ایسے نوجوان ہیں جو غلط تعلقات کا ایک سلسلہ جو ہے بنائے رکھتے ہیں، خاص کر رات کی گھڑیوں میں. آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی تنہائی کو بہتر نہیں بنایا. جو تنہائی کی جو تاریکی ہوتی ہے، اس تاریکی میں ہم تاریک زندگی بسر کرتے ہیں. اس تاریکی میں تاریک زندگی نہ ہو، بلکہ اس تاریکی میں روشن زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے گا. وہ روشن زندگی کیسی؟ وہ تقوی سے پیدا ہوگی. روشن زندگی وہ للہیت سے پیدا ہوگی. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی کا جو تصور ہوتا ہے، جسے ہم مراقبہ کہتے ہیں، اس مراقبے کے تصور سے آپ کی زندگی میں زندگی آئے گی. ورنہ وہ زندگی مردہ پن ہے جس زندگی میں احساس اور تصور نہ ہو. وہیں پر ہمارے نوجوان غلطی کرتے. بہت بڑا چیلنج ہے دوستو آج نوجوانوں کے لیے. بظاہر آپ مسجد سے جڑے ہیں، خدمت خلق میں بڑے آگے ہیں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ ان اعمال کو قبول فرمائے. لیکن نوجوانوں یاد رکھنا، اپنی تنہائی کو بھی دیکھنا، اپنی تنہائی کا بھی جائزہ لینا. تنہائی میں بگڑے ہوئے نہ رہیں، تنہائی میں سورتے ہوئے نکھرتے ہوئے رہیں. واللہ ایسے ہی بندے اللہ کو بڑے محبوب ہیں. برائی کا موقع ملا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس تصور سے اگر آپ غلطی سے باز آ جائیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کے کھاتے میں نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھتے ہیں. تو یہ تصور، اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 خوش نصیب لوگوں کا آپ نے تذکرہ فرمایا، ان میں سے جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے. ان میں سے ایک کون؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا. ایک ایسا بندہ جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، اور تنہائی میں یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے. یہ ان آنسوؤں کی اللہ کے پاس بڑی لاج ہوتی ہے. ان آنسوؤں کی اللہ کے پاس بڑی ویلیو ہوتی ہے. ان آنسوؤں کی اللہ کے پاس بڑی قدر ہوتی ہے، جو بند کمرے میں تنہائی میں آپ بہاتے ہیں. اور یہ رمضان کا سنہرا موقع، سحری کے لیے بیدار ہوتے. عام دنوں میں بیدار ہونا بس کی بات نہیں ہوتی ہے. اٹھ جاتے ہیں 4 بجے کے آس پاس، امی مطبخ میں مصروف ہیں اور ابو کسی اور جگہ مصروف ہیں. بند کمرہ ملا ہے آپ کو، باوضو ہو جائیے، اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھیے اور اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیے اور اپنے گناہوں کا تذکرہ کیجیے، شرمندگی کا اظہار کیجیے اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیے. کیا پتا کہ یہ عمل ہماری زندگی کو بدل کے رکھ دے. کیا پتا کہ ہمارا یہ عمل ہمارے برے اخلاق کو اچھے اخلاق میں بدل کے رکھ دے. کیا پتا کہ یہ عمل ہماری آنے والی زندگی کو ہر ناحیے سے مثالی بنا دے. ایسے کچھ اعمال کیجئے گا دوستو. یہ مواقع ہیں، توجہ نہیں دیتے ہیں، اس لیے یہ گھڑیاں ہم سے رخصت ہو جاتی، یہ مبارک لمحات ہم سے رخصت ہو جاتے. لیکن دل کا جو حال ہے وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے والا معاملہ ہوتا ہے. نہیں، اپنے دل پہ ہم توجہ دیں گے، اپنے دل کا حال ہم بدلیں گے، اور جس کا دل صاف ہوتا اس کے سارے معاملات صاف، اور جس کا دل بگڑا ہوا اس کے معاملات میں ضرور خلل کھوٹ
बिगाड़ और खराबी पाएंगे। अब देख लीजिएगा, साफ दिल वाला इंसान गलती हो जाए सामने वाले की कदर करता है, वो कोई ना कोई उज़्र तलाश करता, सामने वाले की मजबूरी समझता है, सामने वाले के दुख को समझता है। और साफ दिल वाले इंसान की पहचान क्या है मालूम? उसके अंदर इंसानियत बाकी रहती है दोस्तों, इंसानियत बाकी रहती है। मशहूर हदीस आप जानते हैं ना, अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा पूछा, मशहूर हदीस, अतदरूना मनिल मुफलिस, ऐ मेरे सहाबा बताओ तो सही ये मुफलिस और गरीब कौन है? सहाबा ने समझा मुफलिस और गरीब का मतलब जिसके पास दिरहम और दीनार ना हो। कहा कि जिसके पास पैसे ना हो वही ना गरीब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं, अल मुफलिसु मन याती यौमल क़ियामती बिसलातिन व सियामिन व ज़का, हकीकी माने में आपकी उम्मत का मुखलिस वो है जो कल क़ियामत के दिन ढेर सारी नेकियां लेकर आएगा, और जिन नेकियों को वो बंदा लोगों की खातिर अंजाम दिया था, नमाजों का एहतिमाम, ज़कात की अदायगी, रोजों की पाबंदी, सुबहान अल्लाह, अरकान इस्लाम का बड़ा पाबंद था, लेकिन दिल में बिगाड़ होने की वजह से लोगों के मामलात में बड़ा कमजोर था। किसी को गालियां देता, किसी को सताता, किसी को परेशान करता, किसी का माल हड़प लेता, किसी की गीबत करता, किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता, किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाता, किसी के माल को नाहक हड़प करने वाला ये बंदा कल क़ियामत के दिन ढेर सारी नेकियां सही, लेकिन जिसको आपने सताया वो वहां हाजिर, जिसकी आपने गीबत की वो वहां हाजिर, जिसके माल को आपने हड़पा वो वहां हाजिर, और जिसके माल को हड़पते हुए आपने सामने वाले को धोखा दिया, उसने आपको नेक समझा, अच्छा समझा, और आपने उसकी प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा किया और माल पर नाजायज कब्जा किया। आपके दिल में खटक पैदा हो रही थी, आपका दिल मलामत कर रहा था, फिर भी सामने वाला जो भोला है उस भोलापन का आपने गलत फायदा उठाया, वो बंदा भी वहां हाजिर। आपकी ढेर सारी नेकियां लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, नेकियां खत्म और उनके गुनाह बाकी। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? वो सारे गुनाह उस बंदे के कंधे पे डाल दिया जाएगा और उसके साथ वो जहन्नम रसीद होगा। अल्लाह हम सब किनारे जहन्नम से हिफाजत फरमाए। मुआमलात में अल्लाह हम सबको सच्चा बनाए, दीनदार बनाए, कामिल बनाए, मुत्तकी बनाए, परहेजगार बनाए। आज मुआमलात बहुत नाजुक मसला है दोस्तों, इसीलिए अपने दिल को साफ कीजिएगा। अगर किसी को सताया ना, ये मौका है उससे माफी मांगने का। जब हम ऐसे मुबारक लम्हात में दाखिल होते हैं ना, मुबारक घड़ियों में होते हैं, इन घड़ियों में सुधरने के चांसेस ज्यादा रहते। अगर वही हम शव्वाल में हाजिर हों तो पहली बात यह कि इस मौके पर हाजिर होंगे कि आप कि आज इंशाअल्लाह 11:15 बजे से 12:20-25 तक बयान है, आ जाइए। नींद बड़ी प्यारी, और मैं समझता हूं कि मुनासिब भी नहीं है कि हम आपको दावत दें उस मौके पर, और आ भी नहीं सकते हैं, और आपका ना आना बजा है। लेकिन ये मौसम ऐसा कि खुद ब खुद दिल का हाल बदलता, दिल जो है नरम होता है दोस्तों, बस हम उसे नरम होने देते नहीं, या नरम होने देते हैं एक मखसूस वक्त के लिए। बस अभी मौलाना बस चंद दिन बाकी हैं, उसके बाद देखिए मैं कैसे होता हूं। ऐसे ही रमजान खत्म तो दीनदारी का लिबास उतार के फेंक दिया, तक़वा और लिल्लाहियत का लिबास उतार के फेंक दिया, परहेजगारी का लिबास उतार के फेंक दिया, और रमजान के बाद वही हाल। अल्लाह रहम फरमाए। अगर सही माने में हमने दिल पे तवज्जो दी ना, तवज्जो दीजिएगा दोस्तों, तवज्जो दीजिएगा। अब दिल हमारा नरम है, दिल बदल रहा है, संभल रहा है, ये दिल मचल रहा है, इसको गनीमत जानिए, अब इसकी हिफाजत कर लीजिए। अल्लाह की कसम, रमजान के गुजरने के बाद ये दिल आपके काबू में नहीं होगा, बेकाबू हो जाएगा आपका दिल, और बेकाबू दिल के साथ कुछ नहीं कर सकते आप जब तक दिल वैसे अल्लाह तबारक व तआला सुबहान अल्लाह रहमान की 2 उंगलियों के दरमियान हर इंसान का दिल होता है। युक़ल्लिबुहा कैफ़ शा, अल्लाह जिधर चाहे उसे फेर देते हैं। लेकिन रमजान में सुबहान अल्लाह हर मुसलमान के बस की बात होती ना,
کہ بدلنے کی، سدھرنے کی، نکھرنے کی، سنورنے کی ہر مسلمان کی بس کی بات ہوتی، لیکن ہم صحیح معنی میں توجہ نہیں دیتے. اسی لیے ہم آپ سے ایک عاجزانہ اپیل کرتے ہیں، اور اولین مخاطب تو میں ہوں کہ میں اپنے دل کا حال تنہائی میں معلوم کروں. لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے دوستو اس قدر ہم اپنے آپ کو پہچان نہیں پاتے. لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے ہر کوئی اپنے آپ کو نیک ہی سمجھتا. اس مجلس میں مولانا سب سے اچھا تو میں ہوں، معلوم ہے آپ کو، سب سے نیک میں ہوں مولانا. وہ بگڑا ہوا، وہ بگڑا ہوا، وہ بگڑا ہوا، اور آپ ماشاءاللہ میں سدھرا ہوا ہوں. مجلس میں رہتے ہوئے کسی کو اپنی کمزوری کا احساس نہیں ہوتا، لیکن بند کمرے میں آپ اپنے آپ کا جو ہے جائزہ لیجئے، تب پتا چلے گا کہ اس دل کے اندر کتنا خلل ہے، اس دل میں کتنا خلل ہے، فتور ہے. اور اللہ سے عہد کیجئے گا، اے اللہ میرے دل کا ایسا بدلا ہوا حال ہے، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں یہ رمضان گزرنے سے پہلے میں اپنے دل کو جو ہے صحیح سالم کر دوں گا، قلب سلیم بنا لوں گا. تو انشاءاللہ ہم اپنے دل کو بنائیں گے انشاءاللہ. ہمت کیجئے دوستو، کسی کا مال ہڑپا ہے نا، کل ہی اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیجئے. ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو، میں نے آپ کو دھوکہ دیا، بس آپ اسے دے دیجئے اور اللہ سے جو ہے آپ معافی مانگ لیجئے، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. اگر کسی کو آپ نے ستایا نا، اس کا ہاتھ پکڑ کے معافی مانگیے، آپ کا جو ہے معاملہ اللہ کے پاس اونچا ہوگا، آپ کی عزت نہیں گھٹے گی. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دل آپ کو بار بار ملامت کرتا. آپ کیوں آگے بڑھیں؟ وہ جب آپ سے دور ہے آپ کیوں آگے بڑھیں؟ تو دل پرسٹیج کا مسئلہ، ایگو کا مسئلہ ہمیں روکتا ہے. یہ دل میں بگاڑ ہونے سے ایسا مسئلہ. اللہ کے نبی نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی کیا فرمایا؟ یا عقبہ سل من قطعک وَآعْتِ مَنْ حَرَمَكْ وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكْ. قربان جائیے اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا بہترین تعلیم دیا آپ نے. محروم کرنے والے کو دیجئے گا، رشتہ توڑ کر بھاگنے والے کو جوڑنے کی کوشش کیجئے گا. جو ظلم کرتا ہے، جو آپ کو سمجھتا نہیں ہے، اسے آپ جو ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے، اسے معافی کا پروانہ دیجئے. اس کے بعد دیکھیے کہ ہمارے حالات اور معاملات کیسے بدلتے ہیں اور کیسے بہتر ہوتے ہیں. امی کو ستایا نا، ابو کو بہت ستایا نا ہم نے، اب ہم نے پہچانا نا کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی کتنی ناقدری کی. آج ہی جا کر امی کا ہاتھ اور ابو کا ہاتھ پکڑ کے معافی مانگیے اور ان سے دعا کی درخواست کیجیے. امی جان، ابو، اس کے بعد میں آپ کا فرما بردار رہوں گا، بہت میں نے آپ کو ستایا، معاف کیجئے گا، آپ میرے حق میں دعا کیجئے گا، آپ کی آہ مجھے تباہ و برباد کر دے گی. ایسا کچھ معاملہ کیجئے گا دوستو، یہ دل کے صاف ہونے کی علامت ہے. میرا کسی بھائی سے اگر جو ہے اس کی دشمنی ہو تو میرا یہ اخلاقی فریضہ ہونا چاہیے کہ میں آگے بڑھ کر اس سے جو ہے ہاتھ جو ہے ملانے کی کوشش کروں. یہ دوریاں کب تک، یہ فاصلے کب تک؟ یہ دوریاں جو ہے ہمیں مٹا کے رہ جائیں گی، یہ فاصلے جو ہے ہمیں نہیں بنائیں گے. ان فاصلوں کو ختم کیجئے اور ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے کی کوشش کیجئے اور اپنے دلوں کو صاف کیجئے. اور یہ دلوں کو صاف کرنے کا مہینہ ہے، یہ دلوں کو پاکیزہ کرنے کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں ہر مسلمان کا دل مچلتا ہے اور اس کے اندر ایک عجیب قسم کی بے قراری رہتی نیکی کو لے کر. تصور کر سکتے کہ اس گھڑی میں کوئی مسلمان نعوذ باللہ کوئی فحاشی فلم دیکھ رہا ہو؟ تصور کر سکتے؟ اگر کوئی دیکھ رہا ہے اللہ کی پناہ اسے اللہ تعالیٰ جو ہے صحیح ہدایت دے، اللہ اسے ہدایت دے. ایسی مبارک راتوں میں بھی جو ہے نعوذ باللہ غلطی کرنے والے اور غلط چیٹنگ کرنے والے، غلط تعلقات کا سلسلہ آگے بڑھانے والے، آنکھوں کی خیانت کرنے والے، کانوں کی جو ہے خیانت کرنے والے کتنے لوگ موجود ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ دل پوری طرح سے کالا پڑ گیا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یہ کرتوت کا نتیجہ ہے، اللہ نے دل پر مہر لگا دی. نہیں دوستو، یہ ایسی کیفیت کبھی طاری نہیں ہونا، ایسی کیفیت کبھی طاری نہیں ہونا ہمارے دل پر. جب طاری ہو جائے ایسی کیفیت، واللہ پھر بدل نہیں سکتے دوستو، اور بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے اس مہینے کو غنیمت جانیے گا اور ایک دوسرے سے جو ہے آپ اپنے معاملات کو صاف کر لیجئے گا. واللہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر معافی مانگنے سے آپ کی عزت گھٹتی نہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کتنی پیاری بات. وَمَا زَادَ اللَّهُ عَفْوًا
وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. معافی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک انسان کے درجے کو بلند کرتے ہیں، اسے عزت دیتے ہیں. ہماری سوچ کیا، میں معاف کر دوں گا تو میری عزت کا کیا مسئلہ، میرے پریسٹیج کا کیا مسئلہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں معاف کیجئے، اللہ آپ کو اور اونچا کریں گے اور آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. تو اسی لیے دوستو اپنے دلوں کو صاف کیجئے، اپنے معاملات کو صاف کیجئے. اللہ کے ساتھ بھی ہم بہتر رہیں اور لوگوں کے ساتھ بھی ہم مثالی رہیں. حقوق اللہ میں بھی ہم مثالی رہیں، حقوق العباد میں بھی ہم مثالی رہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہم آپ کے حوالے کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اللہ نے سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو نقل کیا ہے. تو یہ دعا ضرور کیجئے گا، لا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ جس دن سارے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے، اس دن تو مجھے ذلیل نہ کر، اس دن تو مجھے رسوا نہ کر. وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون. اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ بچے کام آئیں گے، نہ انسان کی چاہو منصب اور عزت کام آئے گی. اگر کام آنے والی چیز ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو پاک دل کے ساتھ، نیک دل کے ساتھ جو اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اسی کو کامیابی ملے گی. دوستو اسی لیے ہم اپنے احوال کا جائزہ لیں، اپنے معاملات کا جائزہ لیں. ابھی چند دن باقی رہ گئے ہیں، چند لمحات باقی رہ گئے ہیں دلوں کو بدلنے کے لیے، دلوں کو سنوارنے کے لیے. یہ لمحات کافی ہیں، یہ گھڑیاں کافی ہیں. تو چلیے گا اور تنہائی میں ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لیتے ہیں اور ایسا کردار ہم پیش کرتے ہیں تو سبوں کے لیے مثالی بن جائے. اور آنے والی صبح انشاءاللہ میرے اور آپ کی زندگی میں ایک نئی امید لے کر انشاءاللہ جو ہے یہ صبح روشن ہوگی، جس میں ہمارے دل بڑے صاف ہوں گے اور ایسی زندگی ہم بسر کریں گے کہ جانے سے پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف کرتے ہوئے چلے جائیں گے، تاکہ ہمارا انتقال بھی ہو جائے تو لوگ اچھے نام سے ہمیں یاد کریں. ارے وہ دھرتی پر بڑی رحمت تھے، وہ دھرتی پر بڑی نعمت تھے. ایسا نہ بنے کہ دھرتی پر بڑے بوجھ تھے بھائی، وہ دھرتی پر، زمین پر بڑے بوجھ تھے وہ. ایسا نہ بنے، اس دھرتی پر آپ رحمت بن کے جئیں. دوستو شاعر نے کہا بارے دنیا میں رہو غمزدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دلوں کا بار بار جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. دلوں میں جو کمزوریاں پائی جا رہی ہیں ان کمزوریوں کو دور کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. دلوں میں جو بگاڑ ہے، خلل ہے، اس بگاڑ اور خلل کو دور کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور یہ مبارک رات جو اللہ نے ہم سب کو عطا کی ہے، اس مبارک رات کی رحمتوں، سعادتوں اور برکتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے. اللہ کے وہ بندے اور بندیاں جو جہاں کہیں پریشان حال ہیں، سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان بھائیوں کا، ان بھائی بہنوں کا حامی اور ناصر بن جائے. اللہ سرزمین فلسطین کی حفاظت فرمائے، سرزمین غزہ کی اللہ حفاظت فرمائے، مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے. خصوصاً ہندوستان میں ہندوستانی مسلمانوں پر اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. دشمنان اسلام جو اسلام اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کی ناپاک سازشیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو مٹی میں ملا دے. ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے، مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے، ہماری خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری سوچ کی حفاظت فرمائے. جب تک اللہ اس دنیا میں ہم سب کو باقی رکھے ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. دیندار زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، امن والی، سکون والی، نعمتوں والی، برکتوں والی اور صحت والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. ہم آخر میں تمام ذمہ داران مسجد اور احباب مسجد کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ آپ کے درمیان ہم حاضر ہو سکیں. اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ آپ تمام کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.